اجیب دعوت الداعی اذا دعان فلیستجیبوا لی ولیؤمنوا بی وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الدعاء مخ العبادہ صدق اللہ مولانا العظیم۔ قابل احترام بہت ہی معزز اور مکرم میرے علاقے کے غیر مسلمان بھائیوں، ہم لوگ سب یہاں پر ایک دکھ اور غم کی گھڑی میں ایک دعائیہ پروگرام کے اوپر اکٹھے ہیں۔ بہت ہی قریب پہلے ہم لوگ پھر اسی دکھ کی گھڑی میں یہاں پر جمع تھے اور شارٹ ٹائم کے بعد آج دوبارہ یہاں پر اس دکھ کی گھڑی میں جمع ہیں۔ ہمارے ان دکھ کی دو گھڑیاں ہمیں یہ پیغام دیتے ہیں کہ ساتھ والد کا جدا ہونا، پھر بیٹے کا جدا ہونا، یہ بات ہمیں یہ پیغام دے رہا ہے کہ ہم بھی اپنے بچوں سے اور ہمارے بچے بھی ہم سے جدا ہو جائیں گے، یہ دن ہمارے اوپر بھی آنا ہے۔ تو جب ہمارا یہ جدائیوں کا سلسلہ شروع ہے، یہ آج سے نہیں ہے، جب سے اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو بنایا ہے اس دن سے یہ سلسلہ شروع ہے کہ والدین اپنے بچوں سے بچھڑ جاتے ہیں اور بچے اپنے والدین سے بچھڑ جاتے ہیں۔ تو ظاہر بات ہے کہ اب ہمارا یہ حالت ہے، صورتحال ہے، اور ہم سب کو اس مرحلے سے گزرنا ہے۔ تو ہم انسانی گاڑی جو ہے، اس گاڑی کو جس رب تعالیٰ نے بنایا ہے اس کے اصول اور ضوابط کے مطابق اپنی اس گاڑی کو ہم خود چلائیں گے تو پھر ہم کامیاب رہیں گے۔ لیکن اگر اس کی مرضی کے مطابق اس گاڑی کو چلائیں گے تو یہ ہے کہ پھر ہم سب خسارے میں پڑ جائیں گے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اور اس کے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سب کو ایک زندگی مہیا کیا ہے۔ وہ زندگی یہ ہے کہ بھائی ہم 24 گھنٹے کا اندر جو ہمارا وقت گزرتا ہے اس کو اللہ اور اس کے رسول کے مطابق گزارے۔ اللہ اور اس کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح بتایا ہے اسی طرح کا ہم اپنی زندگی گزار لیں۔ وہ زندگی کیا ہے؟ ایک صحابی رسول اسی طرح دیہات سے جو صحابہ آتے تھے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، دیہات سے جو صحابہ آتے تھے وہ بے تکلف اللہ کے رسول کے سامنے بول جاتے تھے۔ جو نبی علیہ السلام کے ساتھ جو صحابہ ہوتے تھے، جو مدینے کے شہر کے صحابہ، وہ ادب کو ملحوظ نظر رکھ کر رسول اللہ علیہ وسلم کے رعب اور دبدبہ اور مقام کو دیکھ کر بات کو کھل کو ان کو نہیں بتا سکتے تھے، ادب کی وجہ سے خاموش رہتے تھے۔ اور وہ یہ بھی چاہتے تھے کہ کوئی دیہات سے صحابی آئے اور وہ پھر پھر بولنا شروع کر دے، بغیر ادب کو ملحوظ رکھ، تو ہم سے اس سے مسائل وجود میں آ جائیں گے، چیزیں وجود میں آ جائیں گے۔ ہم تو ادب کے مارے بول نہیں سکتے، پوچھ نہیں سکتے ہیں، کہ ڈرتے ہیں کہ ہم سے ناراض نہ ہو جائے۔ تو جو باہر سے آنے والے ہوتے ہیں ان کو اس کا علم نہیں ہوتا، وہ بول جاتے ہیں۔ صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین فرماتے ہیں کہ اتنے میں ایک دیہاتی صحابی آ گیا۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ اس نے آ کر کہا کہ یا رسول اللہ ماذا فرض اللہ علینا، یا اللہ کے رسول، اللہ نے ہم پر کیا فرض کیا ہے، ہم کیا کریں 24 گھنٹے میں؟ تو اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شہادت اللہ الہ الا اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ وتصوم رمضان وتحج البیت من استطاع الیہ سبیلا۔ کہنے لگا سب سے پہلا یہ ضروری ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کی گواہی دیں اور میری رسالت کی گواہی دیں کہ مجھے اللہ کا رسول مان لے، اس کے بعد نماز قائم کرے، زکوٰۃ ادا کرے، رمضان کے روزے رکھیں، اور اگر طاقت ہو تو جا کر زندگی میں ایک مرتبہ حج کر لے۔ تو اس صحابی نے کہا کہ جس رب تعالیٰ نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا، آپ حضرات سن رہے ہیں؟ جس رب تعالیٰ نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا ہے، جس رب تعالیٰ نے آپ کو حق دے کر بھیجا ہے، اس کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ یہ جو آپ نے احکام بتائے ان میں سے ذرا کم بھی نہیں کروں گا اور اس سے زیادہ بھی نہیں کروں گا، اپنی طرف سے چیزیں نہیں بناؤں گا۔ قسم کھا کر ان 5 حکموں کو اوپر ڈٹے رہنے کی قسم کھا کر وہ صحابی جانے لگا۔
تو اللہ کے رسول نے صحابہ سے کہا کہ آپ کسی جنتی آدمی کو دیکھنا چاہتے ہیں؟ تو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ کون جنتی کو نہیں دیکھنا چاہتا؟ کہنے لگے یہ جا رہا ہے، اس کو جا کر دیکھ لینا. بخاری شریف کی روایت ہے. یہ بندہ جا رہا ہے، اس کو جا کر دیکھ لینا، اس نے میری رسالت کا اقرار کیا اور 5 نمازوں پر پورا اترنے کا یعنی وعدہ کیا، زکات کا مستحق ہے تو یعنی دینے کا وعدہ کیا، اور روزے میں رمضان کے روزے رکھنے کا وعدہ کیا، اور طاقت میں ہو تو حج کرنے کا بھی ارادہ یعنی عزم کیا، اور یہ جا رہا ہے، جاؤ یہ جنتی ہے. سمجھ میں آیا جی؟ اب ہم اپنی گریبان میں دیکھیں کہ یہ جو اللہ تعالیٰ کی محبوب چیز ہے اور جس سے اللہ کے بندہ بہت زیادہ قریب ہوتا ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ یہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، یہ اسلام کا ستون ہے، نماز. تو اس کا ہم کتنا اہتمام کرتے ہیں؟ ہم اس کا کتنا اہتمام کرتے ہیں؟ تو پھر دیکھیں اگر ہم پورا اہتمام کرتے تو اس اللہ کا شکر ادا کریں. اگر 5 وقت ہم نمازی ہیں تو اس اللہ کا شکر ادا کریں کہ پھر اللہ بھی ہم سے راضی اور اس کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہم سے راضی ہے. اگر یہ 5 وقت کا نمازی نہیں ہے ہم تو ہم اپنا آپ کو نہیں بخشا سکتے، تو ہم دوسروں کو کیا بخشائیں گے؟ ہم اپنا آپ کو نہیں بخشا سکتے ہیں جب نمازی نہ ہو، تو پھر ہم دوسروں کو کیا بخشائیں گے؟ سمجھ میں آیا جی؟ تو یہ جو اللہ نے دین دیا ہے یہ اس لیے دیا ہے کہ جب ہم اپنے خاندان سے علاقے سے اس دنیا سے بچھڑ جائیں گے تو پھر موت کے بعد وہ لمحہ بلمحہ نماز کی صورت میں کام آئے گا، زکات کی صورت میں کام آئے گا، حج کی صورت میں کام آئے گا، روزے کی صورت میں کام آئے گا، اور کلمے کی صورت میں کیا آئے گا؟ کام آئے گا. اگلی بات اب دعا کی صورت سے جو اس دعائی پروگرام میں ہم اکٹھے ہیں، اس کے حوالے سے میں آپ کو بتا دوں کہ حدیث ہے، حدیث حضور نبی کریم سے، جیسے کل میں نے یہاں تعزیت کے لیے آ کر ایک دعا میں نے آپ کے سامنے بتا کر اس کی فضیلت بتایا تھا. پہلے وہ فضیلت بتاؤں گا، پھر اس کے بعد وہ روایت بتاؤں گا تاکہ بات صحیح طرح سمجھ میں آ جائے گی کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ ایک مومن آدمی ہے، نمازی آدمی ہے، وہ یہ والی دعا مسلمانوں کے لیے پڑھتا ہے، اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات، یا اللہ مومن اور مومنات کی بخشش کر دے، والمسلمین والمسلمات، مسلمانوں اور مردوں اور عورتوں کی بخشش کر دے. ہاں، تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ آدم سے لے کر قیامت تک یعنی جتنے مسلمان گزر چکے ہیں اس میں سے ہر مسلمان کے بے قدر یعنی اس کو نیکی ملے گی اس دعا کو دوسرے مسلمان کے لیے کرنے کی وجہ سے. ہم جو کہتے ہیں یا اللہ مسلمانوں کی بخشش و مغفرت کر دے، ہاں، تو یہ جو ہم مسلمانوں کے لیے دعا مانگتے ہیں تو روز زمین میں جتنے مسلمان گزر چکے ہیں اور گزریں گے اس کے ہر ایک کے بقدر کیا ملے گی؟ نیکی ملے گی. اب اگلی بات یہ بھی حدیث ہے کہ جب یہ مسلمان سارے جب اللہ کے ہاں قیامت کے دن حاضر ہو جائیں گے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے 2 قسم کی نیکیاں عطا فرمائیں گے. ایک یہ نیکیاں لو جو تمہاری اپنی ہے، یہ نیکیاں لو جو کہ مطلب دوسروں نے آپ کے لیے کی ہے. تو وہ کہے گا یا اللہ مطلب دوسروں نے میرے لیے کیسے کی ہے؟ میرا تو یہ سمجھ میں آتا ہے یہ میں نے نیکیاں کر کے آیا تھا، لیکن یہ نیکیاں جو دوسروں نے میرے لیے کی ہے یہ کیسی؟ تو یہ حدیث ہے مشکات شریف کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ جو زندوں کی دعائیں ہیں مردوں کے لیے ان پہاڑوں جتنا ثواب بن کر قبر میں جاتی ہے، یعنی پہاڑوں جتنا ثواب بن کر زندوں کی دعائیں مردوں کے لیے قبر میں جاتی ہے. سمجھ میں آیا جی؟ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ روز زمین میں علماء نے، اولیاء نے، ائمہ نے، مسلمانوں نے جو دعائیں کی کہ اللہ مومن مومنات کی بخشش کر دے، تو یہ دعائیں جو تمہارے حصے کی تھی ہم نے یہ جمع کر دی ہے. وہ دیکھ کے پریشان ہو جائے گا، اتنی ساری نیکیاں، میرا تو مزے ہو گئے، اتنا بڑا مطلب غنیمت جو میرے لیے حاصل ہو گیا. سمجھ میں آ جی؟ تو اس کے مزے ہو جائیں گے. لیکن خطرے کی بات یہاں پر آپ کو یہ بتا دوں، اتنا بڑا غنیمت سے جو شخص محروم ہے وہ کتنا نقصان میں ہوگا. بھائی دیکھو کہ آدم سے لے کر قیامت تک انبیاء نے دعائیں مانگی، اولیاء نے دعائیں مانگی، علماء نے دعائیں مانگی، شہداء نے دعائیں مانگی، نیک لوگوں نے دعائیں مانگی، مسلمانوں نے دعائیں مانگی. اب ان ساری دعاؤں سے ایک شخص محروم ہوگا، وہ کتنا بڑا بدبخت ہوگا. آپ فیصلہ کر لو. ہاں، اتنا بڑا، اتنی بڑا خزانے سے، اتنا بڑا ایک مطلب اجر سے ایک آدمی محروم ہوگا، وہ کتنا بڑا مطلب خسارے میں ہوگا. یہ مجھے آپ لوگ بتاؤ، خسارے میں ہوگا نہیں ہوگا؟
खोसरे में होगा ना। अब हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि जो आदमी नमाज नहीं पढ़ता, जो आदमी नमाज नहीं पढ़ता, किसी मोमिन की दुआ उसके हक में कबूल नहीं होती। जो आदमी नमाज नहीं पढ़ता, किसी की दुआ उस मोमिन के हक में कबूल, क्योंकि वो अल्लाह का हक जाया कर रहा है, वो नबी का हक जाया कर रहा। समझ में आया जी? गाफिल से गाफिल आदमी जो नबी पर दुरूद नहीं पढ़ता है, लेकिन अगर 5 वक्त नमाज पढ़ेगा तो बताओ कि 5 वक्त उस पर दुरूद पड़ेगा नहीं पड़ेगा? 5 वक्त उस पर सलाम पड़ेगा नहीं पड़ेगा? हाँ, ऑटोमेटिक। वैसे नमाज से हट के नहीं पड़ता है तो नमाज के अंदर तो मतलब जो पढ़ रहा है दुरूद और सलाम, वो पहुंचेगा नहीं पहुंचेगा? तो अल्लाह के नबी नमाज से राजी होगा नहीं होगा? 5 वक्त आप उसके पास आपका दुरूद और सलाम पेश हो रहा है 5 वक्त, तो बताओ कि मतलब अल्लाह के रसूल राजी होगा नहीं होगा? लेकिन 5 वक्त आपका दुरूद और सलाम उसको नहीं पहुंच रहा है, हाँ, तो उसको तो एक एक लम्हे का पता है। अब हम जितने यहां बैठे हैं ना, खुदा की कसम यहां फरिश्तों का इतने टाले लगी है, हदीस के मुताबिक आपको बता रहा हूं। हम में से हर एक के बारे में वो रिपोर्ट रोजाना पेश करता है अल्लाह के नबी के लिए। यह हदीस है कि रोजाना हम में से, पूरे तलहाल में से हर बच्चे का, हर बूढ़े का, हर औरत का, हर मर्द का रोजाना का अल्लाह के रसूल को रिपोर्ट पेश होता है कि तुम्हारे इस उम्मती ने 5 वक्त नमाज पढ़ी और 5 वक्त नमाज के अंदर अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू के यानी सलाम आपको पेश किया, रहमतें आपको पेश किया, बरकतें आपको पेश किया, ये ले। और उसके बाद जो हम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला मोहम्मद पढ़ते हैं, ये दुरूद और सलाम आपके उम्मती ने 5 वक्त में पढ़ा, ये ले। और अगर कोई नहीं पढ़ता नमाज तो आपके पास जाकर कहते कि इस शख्स की तरफ से हम आपको कुछ भी नहीं दे सकते, उसने कुछ भी नहीं पढ़ा। तो बताओ अल्लाह के नबी के ऊपर क्या गुजरेगा? बताओ, अल्लाह के नबी फिर उससे राजी हो जाएगा? हाँ, बात समझ में आए? तो इसमें कह रहा हूं कि जो आदमी नमाज पढ़ता है वो अल्लाह को भी राजी करता है, नबी को भी राजी करता है। समझ में आया जी? वो अपनी जन्नत भी बना लेता है और अपना सारा कुछ कर लेता है। लेकिन जो नमाज नहीं पढ़ता, उसके हक में कोई नेक आदमी दुआ करता है तो वो नेक आदमी का दुआ भी उसके हक में कबूल नहीं होती। तो इसलिए यानी हमारे ऊपर लोगों का बदगुमानी क्या है? हमारे ऊपर लोगों का क्या बदगुमानी है? हम अहले सुन्नत वल जमात हैं, समझ में आया जी? और उसके बाद हम इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह के मुक़ल्लिद हैं। जो उसने कहा, जो उसने लिखा, उससे एक बाल न पीछे होते न आगे होते हैं। लेकिन हम में, हमारे अंदर मतलब हमारे मुतालिक बदगुमानियां क्यों पैदा की गई? क्यों कि हम एक पहलू के ऊपर नहीं चलते। हम ये नहीं कहते बस यही दुआ करो, बस छुट्टी करो। हम किसी दुआ से मना नहीं करते, लेकिन ये जरूर हम कहते हैं कि भाई दुआ करना है तो अपने आप को नमाजी बनाकर दुआ करो ताकि किसी को फायदा हो। बातें ना करें। बात समझ में आई ना? तो ये बात बुरी लग रही, ये बात बुरी लग रही कि भाई हमें नमाज का कोई कौन क्यों कह रहा है? हम बस एक दिन जाएंगे, हम नमाज पढ़े ना पढ़े लेकिन बख्शाने के लिए हम जाएंगे। तो हम कहते हैं आप नमाज न पढ़कर बख्शाने के लिए आ गया तो तुम्हारे बख्शाने को हमारा कोई जरूरत नहीं है। बख्शाने के लिए जरूरी है कि आप 5 वक्त नमाज पढ़े। समझ में आ जी? और दुआ की अहमियत पर एक हदीस पेश करूं आपको। किताब का नाम है नफ़ातुल अरब, अरबी किताब है, उर्दू में नहीं है। समझ में आ जी? और अरबी अदब के अंदर ये किताब लिखी गई है और मुश्किल तरीन किस्म की अरबी इस्तेमाल की गई है। और किताब का मुसन्निफ है और एजाज अली रहमतुल्लाह अलैह। समझ में आ जी कि दुआ कितनी अहम चीज है कि आपकी जान, आपकी माल, आपके बच्चों को, आपकी मतलब सारा सिस्टम को कैसे बचा सकता है। आप इस मतलब हदीस से आप इसको मतलब अंदाजा लगा सकते हैं। समझ में आया? इस हदीस से आप लोग अंदाजा लगा सकते हैं कि आपकी दुआ आपको, आपकी जान को, आपकी माल को, आपकी औलाद को और आपका सारा कुछ को कैसे ये दुआ बचा सकती है। समझ में आया जी? एजाज अली रहमतुल्लाह अलैह अपनी नफ़ातुल अरब किताब के अंदर लिखा है कि एक सहाबी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु था। आप सुन रहे? हाँ, एक सहाबी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु था, वो सामान्य तिजारत लेकर किसी मतलब सहराओं के रास्ते आ रहा था। गौर से सुनना, सहराओं के रास्ते आ रहा था। इतने में से पीछे से चोर आ गए। एक चोर आया सवारी पर, उसने सीटी बजा, उसने कहा रुक जाओ। तो उसने अपना माल टाल जो काफिले का था उसने रोक दी। अकेला आदमी था। तो जब करीब आया तो समझ गया कि ये बंदा चोर आया है, डाकू आया है, ये मेरे माल के लिए आया हुआ है। तो असला से लेज, ये खाली हाथ। तो समझ गया कि आप इससे कुछ छुटकारा नहीं है। उसने कहा ये माल है, ये ले जाओ, तू इसी के लिए आया मुझे पता है।
سمجھ میں آیا جی؟ تو اس نے کہا کہ بھائی اس کے لیے تو میں آیا ہوں، لیکن میں نے آپ کی جان بھی لینی ہے، آپ کو بھی مار دینا ہے۔ کیوں کہ آپ کو چھوڑ کے میں ان کو لے کے جاؤں گا تو تو نے جا کے پیچھے بتا دینا اور لوگوں کو لے کے مجھے مار دینا ہے، تو اس لیے میری بہتری اسی میں ہے کہ میں آپ کو پہلے مار دوں پھر آپ کے مال لے کے جاؤں۔ اگر کوئی تمہاری حاجت ہے، کوئی مطلب تمہارا مقصد ہے تو تم مجھے بتاؤ۔ کتاب کا نام دیا نفحۃ العرب۔ تو اس صحابی نے کہا کہ آپ ایسے کریں، مجھے آپ 2 رکعت نماز پڑھنے کی اجازت دیں اور تھوڑی دیر کے لیے مجھے دعا مانگنے کی اجازت دے دیں۔ اس نے کہا پڑھ لو۔ اس نے 2 رکعت پڑھ لی۔ آپ سن رہے؟ 2 رکعت صلاۃ حاجت کی نماز باندھ دی اس نے، اور نماز پڑھنے کے لیے جب نیچے اتحیات میں بیٹھا تو درود شریف کے بعد جو ہم دعا پڑھتے ہیں، پڑھتے نہیں پڑھتے؟ درود شریف کے بعد جو ہم دعا پڑھتے ہیں، اس دعا والی جگہ میں اس نے یہ والی دعا پڑھی۔ یہ جو ہمارا اللہم ربنا وغیرہ رب اجعلنی والی نہیں پڑھا، اس نے یہ والی دعا پڑھی کہ یا ودود یا ودود یا ودود یا ودود یا ذل عرش المجید یا مبدئ یا معید یا فعال لما یرید نسألک بنور وجهک الذی ملأ ارکان عرشک ونسألک بقدرتک قدرت بها علی جمیع خلقک ونسألک برحمتک التي وسعت كل شيء لا الہ الا انت یا مغیث۔ اے محبت کرنے والا، اے محبت کرنے والا، اے بہت بڑے عرش بزرگی والا، عرش والے بزرگی والا، ہاں، یا مبدئ یا معید، یا شروع میں پیدا کرنے والا اور پیدا کرنے کے بعد مرنے کے بعد دوبارہ لوٹا دینے والا، میں تیرے اس نور کے طفیل تجھ سے مانگتا ہوں، جان بچانے کی دعا کرتا ہوں، جس نور نے عرش کے سارے کونوں کو کیا ہے؟ روشن کیا ہے۔ میں تیرے اس قدرت کے طفیل آپ سے مانگتا ہوں، یعنی تیرا قدرت ہر چیز کے اوپر غالب ہے۔ اور پھر کہنے لگا تیری اس رحمت کے طفیل میں تم سے اپنی اس جان کے بارے میں سوال کرتا ہوں، میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، سمجھ میں آ جی، جو تیری رحمت ہر چیز کے اوپر وسع ہے۔ یہ دعا مانگی، ایک مرتبہ پڑھا نماز کے اندر، دوسری مرتبہ پڑھا، تیسری مرتبہ پڑھا، سلام پھیرا، دیکھا کہ ڈاکو کا سر ادھر ناچ رہا تھا، باقی جثہ جو ہے نا اس طرف ناچ رہا تھا، اور ایک آدمی تلوار لے کر جو ہے نا گھوڑے کے اوپر بیٹھا ہوا تھا۔ اس کی بڑی سانس نکلا اور جان میں جان آ گئی، اور پھر پوچھا کہ وہ اللہ کے بندے اس مشکل گھڑی میں تم کدھر سے آ گیا؟ اس مشکل گھڑی میں تم کہاں آ گیا؟ کون آ گیا تو؟ اس نے کہا میں اس دعا کا چوکیدار ہوں۔ کیا کہا؟ میں فرشتہ ہوں اور میں اس دعا کا چوکیدار ہوں۔ جب تو نے پہلی مرتبہ پڑھا اللہ نے کہا کہ حاضر ہو جا، میں حاضر ہو گیا۔ دوسری مرتبہ پڑھا اللہ نے کہا پہنچ جا زمین پہ۔ تیسری مرتبہ پڑھنے سے پہلے اللہ نے کہا تھا اس کا سر قلم کر دو، اس لیے کہ اس نے خصوصی الفاظ کے ساتھ مجھے پکارا ہے۔ سمجھ میں آیا نہیں آیا؟ تو یہ دعا کی اہمیت ہے، یہ دعا کی عظمت ہے۔ اس دعا کے ذریعے سے آپ کی جان بھی بچ سکتی ہے، آپ کی مال بھی بچ سکتی ہے، اور آپ کی اولاد بھی بچ سکتی ہے، آپ کی دنیا بھی بن سکتی ہے، اور آپ کی آخرت بھی بن سکتی ہے ان دعاؤں کی وجہ سے۔ لیکن میں نے آپ کو بتایا کہ دعا کے لیے اندر روحانیت ہونا چاہیے، اندر تعلق مع اللہ ہونا چاہیے، اور دعا کو مطلب جو ہے کیا نام ہے، رسمی انداز میں بس سگریٹ رکھ دی، دعا کے اوپر نظر ہے، کب دعا ختم ہو جائے تو سگریٹ اٹھا لو، سمجھ میں آ جی، اور مطلب ایسے بے ادبی میں مطلب اٹھائے، اب باہر سے آیا دعا کر لو، یار یہ کوئی دعا ہی ہے؟ دعا ہے یہ؟ دعا کے لیے بندہ وضو کرتا ہے، پہلے اپنے آپ کو فارغ کرتا ہے، پھر توجہ مطلب اللہ کی طرف کرتا ہے، پھر تنہائی میں جا کر یا رات کو یہ گارے دیکھیے، خدا کی قسم وہ ایک پہاڑی ہے، وہ جو سامنے جو لال پہاڑی نظر آ رہی اس کا اندر ایک گار ہے، آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا، 2 گھنٹے اس گار میں لگاتا ہوں دعا کرنے کے لیے۔ یہ جو جنگل سا ہے، یہ چیل جو ہے، اس چیل کے نیچے ایک پتھر ہے، اس پتھر کے نیچے 2 گھنٹے لگاتا ہوں دعا کرنے کے لیے، کیونکہ 2 گھنٹے والا دعا گھر والی کے ساتھ بیٹھ کے نہیں ہو سکتا، 2 گھنٹے والی دعا مسجد میں بیٹھ کے نہیں ہو سکتا، ایک آئے گا وہ استاد جی، اور ادھر مدرسے میں بیٹھ کے نہیں ہو سکتا۔ جب رونا ہو اللہ کے سامنے، تڑپنا ہو اللہ کے سامنے، نکلو کسی تنہائی میں اور آنسو بہاؤ اور دل کو اندر سے جلاؤ، جسم کے بال کھڑا ہو، تو اور تیرا اللہ کے علاوہ کوئی دنیا کا کچھ بھی نہ ہو، پھر اللہ سے مانگو، پھر اللہ تم سے اس دنیا میں بھی آخرت میں بھی وہ کام لے گا کہ جو آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ ہاں، نماز نہیں پڑھی اور بیٹھے بیٹھے دعا کے لیے سگریٹ رکھا ہوا ہے، اور جیسے دعا ختم سگریٹ پھر منہ پہ لگایا ہوا ہے، اس کو دعا کہتے ہیں؟ یہ مذاق ہے، مذاق۔ تو اس لیے میں نے روٹی پانی کے لیے اپنے علاقے کو نہیں چھوڑا ہے، خدا کی قسم نہیں چھوڑا ہے، یا فرقے بنانے کے لیے میں نے اپنے علاقے کو نہیں چھوڑا ہے، واللہ نہیں چھوڑا ہے، سمجھ میں جی۔ میرے پاس آپ میں سے کوئی جائیں گے، یہ بابا فقیر میرے ساتھ اپنے ساتھ لے کے گیا ہوں، نواجد کو لے کے گیا ہوں،
دیکھنا کہ میرے سرابی زمینیں کتنی ہیں, میرے گھر میں مال مویشی کتنی ہے. سمجھ میں آئے جی. ہم اپنا غلہ لوگوں کو, مطلب ہم دودھ تو کسی کو بیچتے نہیں ہے, فری میں محلے میں تقسیم کرتے جن کے گھروں میں دودھ نہیں ہوتا. سمجھ میں آئے جی. میں ایک ایسے گرانے سے تعلق رکھتا ہوں, میرے چچا ڈپٹی کمشنر ہے, خدا کی قسم روزی میرے سامنے ہے. میرے لیے اس نے ایجوکیشن میں ڈائریکٹری کا سیٹ رکھا ہوا تھا دوستوں کو ملا کر, لیکن میں نے اسے قبول نہیں کیا ہے. لیکن میں نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے کراچی میں علامہ بن نور ٹون کے اندر اللہ سے یہ مانگا ہے, یا اللہ میری ایسی جگہ تشکیل کر دے جہاں لوگوں کو نمازیں نہ آتا ہو نمازیں سکھاؤں, جن کو کلمے نہیں آتا ہو کلمے سکھاؤں, جن کو دعائیں نہیں آتی ہو دعائیں سکھاؤں, جن کو توحید کا نہیں پتا ہو توحید سکھاؤں, جن لوگوں کو لے کر تیری ذات کے ساتھ میں ان کو ملاقات کروا دوں. سمجھ میں آ جی. تو میرے اللہ نے رمضان کے دوسرے دن میری یہاں تشکیل کی ہے. سمجھ میں آ جی. تو آپ لوگوں نے مجھے نہیں پڑھ سکے ہیں, نہ پڑھ سکے ہیں. میرے پاس بچے آتے پھونکتا ہوں کیوں ٹھیک ہوتے ہیں, مختلف قسم کے مریض آتے ہیں. ابھی یہ ارشان پتنی یہاں ہے, یعنی کل ایک بچی لایا 14 دن سے زبان بند تھی, 1 سیکنڈ کے لیے دم کیا زبان کھل گئی, بولنا شروع ہو گئی. یہ کیوں ایسا ہوتا ہے؟ کیوں کہ میں نے ان وظائف کے اوپر ٹائم لگایا ہوتا ہے, مانگ مانگ کر اللہ کو راضی کیا ہوتا ہے. سمجھ میں آئی. اپنا من منائی چھوڑ دیا ہوتا ہے اللہ کے لیے. مطلب یہ دیکھو میرے ہاتھ, یہ کس لیے ایسے مطلب زخمی ہوئے پڑے ہیں, یہ تم لوگوں کے لیے راستے بنانے کے لیے. سمجھ میں آئی جی. تو میں جو آپ حضرات کی منت اور سماجت کرتا ہوں کہ مطلب دنیا کی فرقہ, جب اللہ نے اسلام دے دیا, کلمہ دے دیا, رسول دے دیا, قبلہ دے دیا, قرآن دے دیا, مسجد دے دیا, کوئی فرقہ نہیں. سمجھ میں آئی جی. سب مسلمان بھائی ہے. اب اس عقیدے کو سامنے رکھ کر اپنی 5 وقت نمازیں, اور ہر نماز کے بعد لمبی لمبی دعائیں, تہجد میں دعائیں, تلاوت کر کے دعائیں, اپنی نمازیں اپنی کلمے سارے ٹھیک کرو. دیکھو یہاں کیا بہار آتی ہے. زمینوں نے فائدے دینا چھوڑ دیا ہے, مال مویشیوں نے فائدے دینا چھوڑ دیا ہے. آسمان زمین کر کے ایک بیس کو بڑی مشکل سے پاؤں میں کھڑا کر دیتے ہیں. کیوں ایسا کیوں ہوتا ہے؟ کیونکہ ہم نماز نہیں پڑھ رہے ہوتے ہیں. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے, قرآن کی آیت ہے, قرآن میں اللہ نے فرمایا وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا. یہ قرآن کی آیت ہے. جو آدمی میری عبادت سے نماز سے منہ پھیر لیتا ہے اس کی معیشت کو ہم تنگ کر دیتے ہیں. یہ اللہ کے قرآن کی آیت ہے. وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا. جو میری عبادت سے منہ پھیر لیتا ہے اس کی معیشت کو ہم تنگ کر دیتے ہیں. اگلی بات نبی علیہ السلام نے فرمایا نماز نہ پڑھنے والے کے لیے 15 قسم کا عذاب دیا جائے گا. کتنا بھائی؟ ہاں, نماز نہ پڑھنے والے کے لیے 15 طریقے سے عذاب دیا جائے گا. 15 طریقے سے. قبر میں رکھتے ہی اس کی قبر میں آگ لگا دی جائے گی, سانپ اس پر مسلط ہوگا, قبر پریس ہو جائے گی. سمجھ میں آئے گی. اور دنیا میں جو مطلب ہے تو 15 ابھی سارے گن نہیں سکتا, لیکن جو دنیا میں جو عذاب ہے اس کی رزق کے اندر کوئی برکت نہیں ہوگی, رزق کو تنگ کیا جائے گا اس کا. سمجھ میں آئے جی. لیکن جو لوگ نماز پڑھتے ہیں تھوڑا کمائیں گے برکت ہو جائے گا, جانوروں میں برکت, زمینوں میں برکت, بچوں میں برکت. سمجھ میں آئے جی. ورنہ پیسے جو لڑائیوں میں گزر جائیں گے, تھانوں میں گزر جائیں گی, یا مطلب اسپتالوں میں چلی جائیں گی, اور کما کے ایک دن جو ہے کیا نام ہے بے نمازیوں کو کھلا کے بیٹھ جائیں گے. سمجھ میں آئے جی. تو اس لیے آج انشاءاللہ عزم کر لو کہ ہم لمبی لمبی دعائیں مانگیں گے, رسومات سے ہٹ کر دعائیں مانگیں گے, اور اللہ کے سامنے اکیلے بیٹھ کے دعائیں مانگیں گے. اپنی آخرت بھی بنائیں گے اور بچوں کو بھی بنائیں گے. انشاءاللہ کریں گے انشاءاللہ. اللہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.